سو میک اے چوائس، ڈیسائیڈ کریں، ڈیسیجن کے بغیر یہاں سے نہ اٹھیں. یا ڈیسائیڈ کریں کہ سب بکواس ہے، سب فضول باتیں ہیں، میں نے جس طرح ہوں میں زندگی گزارنی ہے، اور میں اگر مر گیا تو میں اس طرح مطمئن ہوں گا. اور موت کا واللہ کچھ پتہ نہیں ہے، آج رات کو لکھی ہے، کل لکھی ہے، پرسوں لکھی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ میرا ایک کلاس تھی، حلقہ تھا، میں جی9 میں لیتا تھا. میں جب اگلے دن گیا تو ایک ماں روتی بھی آئی، مجھے پرچی دی انہوں نے. تو اس پرچی میں لکھا تھا بیٹا آپ کی پچھلی کلاس میں میرا بیٹا موجود تھا، اس نے وہ لیکچر سنا تھا، لیکن وہ اس کلاس میں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے. واللہ ہم سے کون شخص ہے جو آج زندہ ہے اور اگلی کلاس میں ہم سے زندہ نہ ہو؟ ہمیں کچھ گارنٹی ہے کہ ہم جب اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہم نے کبھی واپس بھی جانا ہے؟ وہ جو شخص تھے جن کو ہم نے کل دفنایا، ان کو پتہ تھا کہ میں جو ابھی گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں اس کے بعد یہاں سے زندہ کبھی باہر نہیں جاؤں گا، میری میت نکلے گی یہاں سے. کبھی علم تھا ان کو؟ اگر علم ہوتا تو بندہ پہلے ہی اپنا مال صدقہ کر دیتا. کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا، کسی کو نالج نہیں ہے اس بات کا. موت اچانک سے آتی ہے. اور علماء کہتے ہیں people are sleeping, they will wake up and they'll die. انسان اندھوں کی طرح سو رہا ہے، اور جب موت آئی نا تب اس کو ہوش آئے گا کہ او تیری خیر یہ میں نے کیا کر دیا. کتنے دوست ہیں میرے جو میں جانتا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے لوگوں کو جو مر چکے ہیں زندگی. اور جب جیسی موت آ گئی نا پھر امتحان ختم. اب جو کیا ہے نا اس پہ ٹریٹ کیے جاؤ گے، یا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا اگر اعمال کر کے آئے ہو، یا بے دردی سے مارا جائے گا، فرشتے ماریں گے. الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ملائکہ ماریں گے کہ تو رب کا باغی تھا، تجھے رب نے اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ سمجھایا بار بار، کتنے تو نے نصیحتیں اٹینڈ کی، کتنے تو یہ موقع ملے چینج ہونے کے، تو نہیں چینج ہوا. تو نہیں کہتا چلو کل پرسوں، کچھ دن بعد، کچھ ٹائم بعد. وہ ٹائم کبھی نہیں آیا، اب تو قبر میں آ گیا. آج جو قبروں میں لوگ ہیں نا وہ ایک دن کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے. ایسے لوگوں میں سے مت بنے جو کہتے ہیں ہم کل سے شروع کریں. آج سے ارادہ کریں اور توبہ کریں. اللہ تعالیٰ اتنے معاف کرنے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتائیں سب سے قرآن کی عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی. اچھا فلاں قرآن کی یہ والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ. انہوں نے کہا جب پوچھا کہ ہوپ کی آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے ہوپ والی؟ تو انہوں نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی میرے لوگوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. تم آنے والے تو بنو. رب العالمین جو کہ مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، روزانہ رات کو آتے ہیں آسمان دنیا پہ اور کہتے ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس سے گناہ معاف کر دوں، کوئی ہے مانگنے والا اس میں دعا قبول کروں. تو فیصلہ کریں، فیصلے کے بغیر نہ اٹھیں، دل میں فیصلہ کریں کہ بس آج کے بعد انشاءاللہ میں زندگی ایسی گزاروں گا نا. امیجن آپ کو ڈاکٹر کہتے کہ آپ کے پاس 6 مہینے رہ کے زندہ رہنے کو، وہ فور شور کہتے ہیں آپ کے پاس اگلے 6 مہینے زندہ رہنے کو، آپ کی اس کے بعد موت ہو جائے گی. کیا کل سے آپ کی زندگی سیم ہوگی؟ نہیں. ایک ڈاکٹر کی بات تو ہم مان کے زندگی چینج کر دیتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں موت آنے والی ہے، تیاری کر لو. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے.